ناظرین، سلطان بہلول لودھی نے جب کوہ سلیمان کے افغانوں کو فوج میں بھرتی کیا تو ایک افغانی نوجوان ابراہیم خان جو کہ قبیلہ سور سے تعلق رکھتا تھا، سپاہی کی حیثیت سے بھرتی ہو گیا۔ اپنی قابلیت کی بنا پر یہ سپاہی ترقی کرتا گیا اور فوج کے بڑے عہدوں میں سے ایک عہدے پر فائز ہو گیا۔ اسی کا پوتا فرید خان آگے چل کر شیر شاہ سوری بنا۔ کیسے ایک فوجی کا پوتا فرید خان سے شیر شاہ سوری بنا؟ کیسے وہ ایک عام آدمی سے سلطان بن گیا، اور اتنا بڑا سلطان کہ مغل سلطنت کے حکمران بھی اسے اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے تھے؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے یہ ویڈیو پوری ضرور دیکھیے گا۔ بہلول لودھی نے ابراہیم خان جو کہ شیر شاہ سوری کا دادا تھا، اسے پہلے پنجاب اور کچھ عرصے بعد بنور میں جاگیر عطا کی اور اسی جگہ اس کی وفات ہوئی۔ ابراہیم کے بعد اس کا بیٹا حسن خان اس کی جاگیر کا وارث بنا۔ یہاں حسن خان اپنی چوتھی بیوی جو کہ ہندو تھی اس کے مکمل کنٹرول میں آ گیا اور اس کے اشاروں پر ناچنے لگا اور اپنی باقی اولاد سے غافل ہو گیا۔ فرید خان جونپور میں جمال خان کے پاس آ گیا اور اپنی تعلیم و تربیت مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ فن حرب بھی سیکھنے لگا۔ ان دنوں جونپور علم و تہذیب میں بہت آگے تھا، اسے شیراز ہند بھی کہا جاتا تھا۔ برصغیر کے تمام علماء یہیں کے عام پذیر تھے۔ جمال خان کے سمجھانے پر حسن خان اپنے بیٹے فرید خان کو سمجھا کر واپس لے آیا اور جاگیر کا نظام اس کے سپرد کر دیا۔ اس نے 1497 سے 1518 تک اپنے فرائض نہایت ایمانداری سے انجام دیے۔ 21 سال کے اس عرصے میں اس نے کسی پر ظلم نہیں کیا۔ کاشتکار طبقہ اس سے بہت خوش تھا، مگر اس کی سوتیلی ماں کے دباؤ میں آ کر اس کے والد نے ایک بار پھر اپنے بیٹے سے منہ موڑ لیا۔ فرید خان ایک بار پھر اپنے باپ کو چھوڑ کر آگرہ میں ابراہیم لودھی کے پاس آ گیا، مگر اس نے اسے پناہ نہیں دی۔ اس کے بعد فرید خان آگرہ ہی میں ایک جاگیردار دولت خان کے پاس چلا گیا۔ یہ وہی شخص ہے جس نے بعد میں بابر کو ہندوستان پر حملے کی دعوت دی تھی۔ اس نے فرید خان کو پناہ دی اور بعد میں ان کی دوستی گہری ہوتی گئی، اور جب 1525 میں فرید خان کے باپ کا انتقال ہوا تو ابراہیم لودھی نے دولت خان کی سفارش سے فرید کو اپنے باپ کی جاگیر کا وارث بنوا دیا۔ فرید خان کا ستیلا ہندوستانی بھائی اس کے باپ کے دشمن محمد خان کے ساتھ مل گیا اور فرید پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ فرید خان جانتا تھا وہ اکیلا ان دونوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے اس نے صوبہ بہار کے والی بہار خان سے مدد طلب کی، مگر اس دوران بابر نے ہندوستان پر حملہ کر دیا جس نے ہندوستان کی تاریخ بدل کر رکھ دی۔ فرید خان واپس اپنی جاگیر آیا اور بابر کے جرنیل جنید برلاس کے ساتھ تعلقات بنا لیے اور اس کی فوج کی مدد سے اپنے بھائی سلیمان اور محمد خان کی فوج کو شکست دی۔ بعد ازاں اس نے محمد خان کو معاف کر کے اس کا علاقہ اسے واپس کر دیا اور جنید برلاس کی اطاعت قبول کر لی۔ ایک بار وہ جنید سے ملنے آگرہ گیا تو وہاں اس کی ملاقات بابر سے ہوئی، جس نے اسے دیکھتے ہی جنید سے کہا، مجھے اس افغانی کی پیشانی پر تاج نظر آ رہا ہے، اسے گرفتار کر لو، مگر جنید کے سمجھانے پر بابر اپنے ارادے سے باز رہا۔ شیر خان نے اس کی ملازمت کر لی۔ دہلی پر فوج کشی میں وہ بابر کے ساتھ ہی تھا، مگر جلد ہی بابر کے رویے نے اسے بتا دیا کہ اب مغلوں کے ساتھ اس کی مزید دوستی نہیں چل سکتی۔ وہ واپس اپنی جاگیر آ گیا، بہار خان کے پاس گیا اور ایک بار پھر اس کے بچے کا تعلیق مقرر ہوا۔ بہار خان کی وفات کے بعد اس کی بیوی کی نگرانی میں جلال خان کی تربیت کرتا رہا، مگر وہ بھی جلد ہی اس دنیا سے چلی گئی۔ 1528 میں کمسن جلال خان کو بہار کا بادشاہ بنا دیا گیا اور شیر خان خود اس کی سلطنت کا نگران بن گیا۔ بنگال کے سلطان محمود نے بہار پر فوج کشی کر دی جسے شیر خان نے بری طرح شکست دی، مگر جلال خان کے درباریوں نے سازش کر کے شیر خان کو مروانے کی کوشش کی اور اس سازش میں انہوں نے جلال خان کو بھی شامل کر لیا، مگر شیر خان بچ نکلا۔ اس کے بعد جلال خان نے شیر خان کے خلاف بنگال کے حکمران سلطان محمود سے ہاتھ ملا لیا۔ شیر خان جلال خان کا وفادار تھا، اسے دکھ ہوا اور وہ بہار چھوڑ کر واپس اپنی جاگیر آ گیا اور مغلوں کے خلاف افغانوں کو متحد کرنے لگا۔ ناظرین، اتنے کم وقت میں اس عظیم حکمران کے حالات زندگی اور فتوحات کو بیان کرنا ناممکن ہے، اسی وجہ سے میں یہاں اس ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمیں کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور ساتھ ہی میرے چینل دی وائس آف مزمل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور گھنٹی کے آپشن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔